المرجم میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے مسلمان انتظام و اہتمام کرتے ہیں اور اس ایصال ثواب کو کنڈوں کا نام دیتے ہیں۔ کنڈے شریعت میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اصل کنڈوں کی اصل تو ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ان کو کنڈے، اس ایصال ثواب کا نام کنڈے کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کنڈے کی وجہ تسمیہ اصل میں یہ تھی کہ عورتیں حلوہ اور پوری یہ پکا کر مٹی کے برتنوں میں رکھتی اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں تقسیم کرتی، تو اس وجہ سے اس کا نام کنڈے پڑ گیا ہے، ورنہ اس کی اصل حقیقت اور اصل جو چیز ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب اس کی حقیقت ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو، کنڈے ہو، 40واں ہو، 20واں ہو، 10واں ہو، قل ہو، تیجا ہو، کوئی بھی ہو، ان ساری چیزوں کی جو اصل ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کے ختم کا جو انتظام ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیثیں موجود ہیں۔ اب اس پر اعتراض کرنا کہ کنڈے کہاں سے ثابت ہیں، تو بات یہ ہے کہ کنڈے کا جو لفظ ہے، اس لفظ پر اعتراض ہے یا اس کے ضمن میں جس چیز کا انتظام ہوتا ہے، یعنی جو ایصال ثواب ہے، اس پر اعتراض ہے۔ تو کسی بھی نام پر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا، نام کسی چیز کا آپ کچھ بھی رکھ لیں، بہت سارے لوگوں کے نام مختلف ہیں، لیکن ناموں پر اعتراضات نہیں کیے جاتے کہ وہ نام نہ تو صحابہ کرام میں تھے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام جو ہیں جو آج کے زمانے کے اندر مروج ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو نام نہیں تھے۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر یک روزہ پروگرام ہوتے ہیں، سہ روزہ اجتماعات ہوتے ہیں، تو یہ سہ روزہ، یہ یک روزہ، یہ جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث سے ظاہری طور پر یہ نام تو ثابت نہیں، لیکن ان پروگرامز میں جو انتظام و اہتمام ہوتا ہے وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو بعینی ہی اسی طرح کنڈے کا لفظ تو اگرچہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب کنڈے کی وجہ تسمیہ وہ میں نے عرض کر دی کہ اس کو کنڈے کا نام اس لیے دیا جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک معروف حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا رشک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرماتے، اور بعض اوقات اللہ کے محبوب بکری ذبح کرتے اور اس کا گوشت کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اب یہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں وہ چیزیں صدقہ کرتے، وہ ان میں تقسیم کرتے، جس کا مقصد کیا تھا؟ ایصال ثواب۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو میرا صدقہ کرنے کا نفع انہیں پہنچے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ صدقہ کرو گے تو اس صدقے کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچائے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف ہے، بلکہ ایک اور حدیث جس کے بارے میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کی دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، جو ان کے لیے ان کی قبر میں راحت کا سبب بنے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ والدین کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق باقی ہیں۔ فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما
و انفاذ عہدہما و اکرام صدیقہما وصلۃ الرحم التی لہما، فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے عہد اور ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ فرمایا اس عمل سے والدین کو قبر میں راحت و سکون پہنچتا ہے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ ایصال ثواب حق ہے۔ تو اسی طرح چاہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ کہ ایصال ثواب کے لیے انتظام ہو، چاہے کسی بھی شخص کے لیے وہ انتظام کیا جائے، تو وہ قرآن و حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ باقی رہا مسئلہ نام کا، تو نام کسی کا بھی کوئی رکھ سکتا ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔